الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ۔ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ۔ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ۔ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ میں صدقے اس نام کے میں قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔
حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، تمام مریدین، متوسلین، معتقدین، محبین، میں حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت محترم المقام ذوی المجد والاحتشام السید پیر الشیخ ضیاء الاسلام شاہ صاحب چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ شاہ صاحب کو میں نے کئی بار دعوت دے کر لاہور بلایا اور کبھی بھی میں نے ان کو 1 روپے بھی پیش نہیں کیا، لیکن جب آپ نے مجھے دعوت دی تو اپنے مرید کو حکم دیا بھی مولانا کو کرایہ دے کر آنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کریماں کے در فضل بالا ترن، صداں بر ورن چناں پر ورن۔ کریم اپنے فضل میں بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ کتے کو بھی پالے تو ہاتھ کر دیتے ہیں۔ تو میں سادات کا ویسے بھی بڑا احترام کرتا ہوں، تو شاہ جی تو خون رسول کی اپنی خوشبو ہے۔ بادشاہ وقت نے امام حسن عسکری کو بلایا، کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ شیر کے سامنے لے جاؤ، اگر شیر اسے نہ کھائے تو پھر تو سید ہے۔ تو کہا کہ بھئی شیر نہ کھائے تو پھر تو سید ہے، جے کھا جائے تو پھر سید نہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں سید کوئی نہیں۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ شاہ جی نے اتنی بڑی بات جو کی ہے تو ان پر یہ نسخہ آزمائیں، تو اسے بادشاہ نے بلا لیا، بہت بڑا شیر اس نے اپنے محل میں قابو رکھا، پھر شاہ جی کو بلایا۔ شاہ جی اس نے پھر کہا کہ شیر چھوڑ دو، جب شیر چھوڑا تو شیر آتے ہوئے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا۔ خون رسول کی اپنی خوشبو ہے، وہاں ان کی عادات اور خصائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خون رسول ہے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہے۔ بات سن، شاہ جی نے فرما دیا اب آپ نہ بولیں، بس بات ختم، کوئی بات نہیں، بولنے دیں ان کو، جی بند کر دو بھائی اگر تہاڈی مہربانی نہیں تو میں گل تے کرنی ہاں، تسی باویں چیں کرو تے باویں چاں کرو۔ ہاں جی، پٹھان کھا رہے سی ہم لوگ نہیں ہوندے تے وہ ڈیمو آیا وہ دندہ تھلے تے انہیں کہا بھائی باویں چیں کر تے باویں چاں کر، ہم نے تو پیسے لگائے، تو میں نے تو تقریر کرنی ہے، تو آپ موبائل بجائیں یا میری تقریر توجہ سے نہ سنیں، میں تو شاہ جی کے حکم پر آپ کو سنانی ہے۔ اگر کوئی پٹھان بیٹھا ہے تو پریشان نہیں ہونا، مطلب یہ تو ویسے ہی ہے، یہ اقبال یہ کس عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ایک شکار سی تے لکھاں شکاری سن انسان دے، اتنی دیر جو حضور آ گئے۔ تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ پھر غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے حضور بٹھا دیتا۔ حضرت اسامہ بن زید لونڈی تے بات مطلب غلام دے پترن جدوں صدیق اکبر روانہ کرن لگے، ہاشمی تے قریشی انہاں دی قیادت وچ سن، ایک معمولی بات نہیں، یہ کدی کسی غور ہی نہیں کیتا، سارے بڑے بڑے شیر اسامہ بن زید دی قیادت وچ سن، خود حضرت عمر بھی سن۔ ہاں جی، سارے صحابہ، حضرت کاکا، حضرت شرحبیل، خالد بن ولید، حضرت مسنہ، بڑے بڑے شیر انہاں دی قیادت وچ سن۔ حضرت صدیق اکبر انہاں نو گھوڑے تے سوار کر دیتا تے سارے ہاشمی تے قریشی تھلے، خود افضل الخلق بعد الرسل بھی نال چلن لگے۔ اسامہ بن زید کیا جناب یا تے تسی سوار ہو جاؤ یا میں تھلے اترا۔ صدیق اکبر نے کہا نہ میں سوار ہونا ہے نہ تسی تھلے اترنا ہے، انجے جانا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جو تانوں سپہ سالار بنایا۔
عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ہوں گل جڑی کرن لگا پریشان نہیں ہونا. کتاباں میں اس واسطے نہیں منگائیاں کہ میں جو شاہ جی بیٹھے نے کہن کے بڑا مولوی ہے تو ویسے جڑا کوئی آندا وہ بھی بلا کے چلے جائیے. ہاں جی سادات سمجھ آئی نا بات. ساڑھے بزرگ فرماندے سن بھائی جڑے مجذوب ہوندے نا انہاں نال نہ یاری چاہیے. شاہ جی مجذوب نہیں، ویسے میں سادات دی گل کر رہا مطلب تساں سمجھو بھائی ڈاڈیاں نال یاری بھی نہیں چنگی ہوندی تے دشمنی بھی نہیں چنگی ہوندی تے بس انہاں نال نیاز مندی ہوندی صرف. تو میں اس واسطے نہیں منگائیاں. میں جڑی گل کرن لگا سید حدیث پاک وچ موجود ہے جدوں حضرت اسامہ بن زید گھوڑے تے جا رہے سن تے صدیق اکبر نال نال چل رہے سن تے اسامہ بن زید دی جڑیاں جتیاں سن وہ صدیق اکبر دے جسم نال لگ رہی سن. اے کوئی معمولی بات نہیں، اتھے آپ کی عقل بھی مک جاندی. نہ کیا بھئی تانوں جو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تے حضرت فاروق اعظم نے کیا قیادت بدل دے وہ این حالات وچ قیادت بدل دے وہ. 3 واری حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر نو ڈاڈی گل کی تھی. ترجمہ شاہ جی کو پوچھ لینا بعد. حضرت صدیق اکبر نے 3 واری اس موقع تے حضرت عمر نو کیا سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر، سکلت کا امو کا یا عمر. 3 واری حضرت صدیق نے حضرت عمر نو کیا. اس موقع تے بھی کیا فرمایا آپ کیا بات کر رہے ہیں، استعملہ رسول اللہ و تامرنی ان انازلہ، جس کو حضور نے سپہ سالار بنایا میں کون ہوتا ہوں قیادت بدلتا. یہ بات ہے. لوگ بدنی کا دین کو کیسا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جناب ایسے اگر مگر مولوی حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری قوم پھر سن لیتی ہے. یہ شانے بیان کرو تو پھر سنو، اور کوئی بات کرے انہوں نے کہا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی اینج گل ہونی چاہیے. میں آستانہ علیہ کے نعرے لگا، میرا نعرہ اب نہیں لگانا، تقریر بند ہو جائے گی. ہاں لبیک اور بزرگوں کا نعرہ لاؤ. ہاں جی بالکل اس طرح بات. میں مخدوم کیڑی مخدومی کی تھی؟ لوگ یہاں ٹکر کھا رہے ہیں دین دے خاطر، اور کی مخدومی کی تھی؟ اسی تو سپیکر بھی نہ بچا سکے. ہاں جی اسی تو سپیکر بھی مسیطہ نے نہ بچا سکے. کیڑی ہاں جی میں ویسے اپنی مسیطی لائے ہوئے. ہاں توجہ میں اپنی مسیطی لائے ہوئے. میں اتلے سپیکر دے اردو دی تقریر ہی اجے لاہور میں واحد آدمی جڑا اردو سپیکر اتلی تقریر کرنا. میں کہا جب تک زندہ حضور دی گل تے کرنی. تسی کون ہوندے ہو؟ تانوں کلو ولا نہیں آندی مولوی خادم نو تسی پابند کرنا ہے. شاہ جی مینوں کہہ دیں میں نہیں کراں گا تقریر، کہن گے تو غلط گلاں کرنا، زبان کٹا دیں. یہ کون ہوتے ہیں جن کو کلو ولا نہیں آتی؟ انہوں نے ہمیں دین سکھانا ہے. اسی کوئی لاوارث ہاں؟ تسی امریکہ دے کہن تے حکومتہ کر رہے ہو تے اسی بھی کنہاں دی پیرے دے رہے ہیں. اسی کوئی ساڈے پیچھے والی وارث کوئی نہیں. تسی انہاں دی چمچگیریاں کر رہے ہو. ایک رب دا گھر رہ گیا پاکستان ہے جدے گھروں سپیکر لا دو. تسی کون ہوندے ہو رب دے گھروں سپیکر لوانا؟ ساڑھے علماء نے بھی بزدلی وکھائی. او حضرت صاحب پھر کی کر دے جی قانون جو بن گیا. میں کہا تسی کھڑے ہو جانا سی نا، ہتھ کڑیاں لوا لینی سے 2 دن کی ہونا سی، جیل چلے جاندے. وہ تو جیل والے پوچھتے ہیں مولانا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی درود شریف پڑھ گیا اور کیوں آیا. ویسے تو نعرے لاندے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو درود پڑھنا غلامی نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت اترے سپیکر پڑھنا غلامی نہیں؟ اور کیڑی غلامی دا نہ کر دے ہو؟ اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنا. میں کہا تھوڑے پیو دا ذکر کریے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں. جب دوویں جہان حضور واسطے بنے تے سپیکر انہاں دے پیو واسطے بنے. سپیکر بھی حضور کے لیے بنے. کہتے ہیں نرم بات کرو. میں نے کہا نرم بات نہیں ہو سکتی. فرانسیاں دا تسی آئے جواب دیتا ہے. فرانسیاں حضور دے خاکے بنائے، تسی پاکستان مسجد دے سپیکر لا دیتے. اذان صرف پڑھنی ہے، درود نہیں پڑھنا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ دے سپیکر نہیں پڑھنا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جب یہ پڑھا جاتا ہے تو کیا محلے میں آگ لگ جاتی ہے؟ دہشت گردی ہو جاتی ہے؟ بندے قتل ہو جاتے ہیں؟ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ جی چونکہ جنے آدمی تے میری یاری بھی جنیا نال ہے، بہت دل بندے نال میں 5 منٹ بیٹھا تے میں اپنے آپ تو پریشان ہو جانا بھی تو مولی خادم ہوئی یقین جان۔ میں حقیقت تانوں دس رہا، اقبال کہندا ہے کلندر لاہوری، وہ کہنے لگا شاہین جا رہے سی سفر اتے، او آسمانہ وچ وہ اپنا پتر چھڑ گیا کان کولوں، کان ہی جاندے نا پیتے گجرات کہ کوا کہندے ہو، ہاں کان کول چھڑ گیا، وہ واپس آیا شاہین اپنا پتر لین کان کولوں، اگے ایک مردار مرے ہوئے سی، وہ شاہین دا پتر ہے نسیا مردار وال، شاہین نے اپنے بچے نو جفا پا لیا، انہیں کہا بچے کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی جس کول تسی مینوں چھڑ کے گئے سی انہیں یہی سبق پڑھائے جڑے میں دے۔ اقبال کہتا ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز، آزاد میں ہوئی نہ پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاد۔ انہیں کہا بچہ تو کہڑے پاسے؟ انہیں کہا اسی تے مردار، اسی تے جناب 7 آسمان تے لو تے قلم تے کرسی نو ہی نگاہ چ نہیں لیاندے، اور تو مردار وال نس پیا؟ انہیں کہا ابا جی جس کول چھڑ گئے انہیں مینوں یہی سبق دیتے۔ حقیقت بات ہے، بندہ بوز دل بندے کول بوے تے بندہ شام تک آپو بوز دل ہویا پیا۔ میں اپنی زندگی دا تانوں دس رہا، میں شامی پھر جا کے سوچنا بھئی میں غلط کر رہا کہ صحیح کر رہا، پھر کوئی شاہ جی بندے جائے بندے کول 5 منٹ بیٹھنا پھر کہنا نہیں نہیں ٹھیک کر رہا، ٹھیک کر رہا۔ 20 سال نوکری کرن تو بعد اور محکمہ اوقاف دی پیر مکی میں چھڑ دیتا ہے شاہ جی، ہاں جی، انہاں کیا تو ناموس رسالت تے تقریر نہیں کرنی، 20 سال نوکری کی تھی، انہوں نے کہا نہیں کرنی، میں کہا کرنی، انہوں نے کہا تو جمعہ نہیں پڑھانا، میں کہا لو جی۔ میں نے کیا نہیں بھئی کوئی تو درخواست لکھ دے، تو بیمار بھی ہے کہ میڈیکل کرا، ساری زندگی تینوں تنخواہ لبتی رانی، اپنا پتر بھرتی کرا۔ میں کہنا میں نو رب ٹکر دے گا میرے پتر نو بھی دے دے گا، جے چنگے ہوئے تو دے رہے گا، جے ماڑے ہوئے تو نہ میں نو لوڑے نہ میرے رب نو نہ دی لوڑے۔ ہاں جی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، قرآن دا وعدہ ہے، ہاں نیکاں دا وہ خود متولی ہے، وہ خود نگہبان ہے۔ جے میرے پتر نہ لائق ہوئے تو نہ میں نو نہ دی لوڑے نہ رب نو نہ دی لوڑے، جے رسول اللہ دے دین دے وفادار رہے تو میں نو رب ٹکر دیتا تو انہوں ہی دیندہ رہے۔ سانو 20 سال نوکری چھڑدا کوئی نہیں، میں تاں ایک گلا کرنا، میں عملاً کام کرنا، ہاں میں عملاً کام کرنا۔ جی آج ڈائریکٹر اوقاف کی طرف سے آیا ہے کہ جناب آج ڈنگی پر جمعہ پڑھاؤ۔ پیر مکی میرے آن تو پہلے ڈنگی تھے، مولوی ایک تقریر کر رہے سی، میرا سنیا تو گیٹ دوسرے گیٹ جو نکل گئے سی، وہ بھی اوقاف دس۔ تو میں پھر کیا میں آکھا میں نے اس گل تو انہوں نے بڑی پریشانی ہوئی ہے، جڑا وزیر خادم اعلیٰ پنجاب، پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب، میں آکھا نہ پڑھو تے نہ بڑھو، ہاں حضور کی غلامی اختیار کرو۔ تمہارے باپ کا پنجاب نہیں ہے، خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، پنجاب داتا علی حجویری دا، ہاں جی داتا صاحب دا پنجاب ہے، اے میں نہیں کیا، اے مصور پاکستان نے کیا، اقبال نے کیا، خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت۔ اقبال کہندا قیامت تک پنجاب والے دی صبح داتا صاحب دے سورج نال چمکنی، بس۔ داتا صاحب پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب، میں پتہ نہیں گل کی کرن لگا سی، میں اگے جڑی تے جان لگا سی۔ ہاں میرے تو پہلے ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، پیر مکی ہوتے ڈنگی دا محراب ہوتے ڈنگی سے بچاؤ کا لایا بینر، ہاں جی، تو میں جدوں بیٹھا ممبر تے میں آکھا بھی دسو سارے مجمع جمعے والے دن، میں آکھا بھی دسو بھائی ڈنگی لڑے تو کی ہوندا؟ انہاں کہا جی بندہ مردا، تو میں آکھا مرزائی لڑے تو کی ہوندا؟ انج میں کیا سپیکر چل رہا ہے، انہاں کہا جی میں آکھا ڈنگی لڑے تو بندہ جاوے، مرزائی لڑے تو ایمان جاوے، میں آکھا مرزائی ڈنگی کے خلاف جہاد اور مرزائی بین بھائی، انہاں کہا یہ تو مولوی صاحب لگو لتوں پہ گیا بھائی، اسی تو تاریخ اسلام میں نہیں پڑھیا بھائی ڈنگی کے خلاف جہاد ہوئے، مچھران دے خلاف جہاد کوئی نہیں، مچھر لڑے وہ خلاف جہاد، جڑا گستاخ رسول ہے وہ نہ جفے، گستاخ رسول دے صرف بینر پھٹیا سلمان تاثیر دا،
دہشت گردی دے مقدمے بنا دیتے جی کہنے کیوں تسی بینر کیوں پھاڑیا جی ڈنگی دے خلاف جہاد ہو رہا ہے ایس جرم جو نہ میں نے کیا بھئی تم اس ڈنگی کیوں گل کی تھی میں آ کے بات تو کرنی ہے کلمہ جو پڑھیا گل تو کرنی ممبر دیاں تنخواہاں جو کھاندے ہیں حضور کی عزت اور ناموس پر بات کرنی ہے بات سب اور بابا گل نہیں کرنی میری گل سنو توجہ نہ توجہ توجہ جی اپنے بزرگاں نال اپنے تعلقات مضبوط کرو ہاں جی 16 کروڑ روپیہ ہر ہفتے داتا صاحب تو محکمہ اوقاف نو لبدا 16 کروڑ روپے داتا صاحب دا ہسپتالاں چل رہی ہیں تو میں کہا جناب اے تے کہندے نبی کچھ نہیں دے سکتے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ حقائق ہیں ہماری قوم کچھ ہوش کے ناخن لے ہاں جی جدھر کوئی آواز چلنی ساڑی سنی ادھر نس پہنے ساڑھے تے ہر جگہ حضور دے غلامہ دے نشان اور جھنڈے گڑے ہوئے بھٹکتا تو وہ بندہ ہے جنہوں نشان کوئی نہ نظر آوے جنہوں جدھر ویکھے نشان نظر آون سورج چمک دے ہومن پھر بندہ کوئی ڈھٹے خوہ چلا جائے پھر ساڑھا قصور تے نہیں نا ساڑھا قصور تے نہیں ایک طارق جمیل دی شکل ہی ذوال خویسرہ تمیمی جیسی ہاں جی اس دی شکل ہی ذوال خویسرہ تمیمی جیسی جڑا حضور نو کہندا سی اتق اللہ ہاں انہیں حضور نو کہہ چھڑے سی اللہ کو ڈرو تے خالد بن ولید نے عرض کی تھی حضور دی میں دوڑ لا دیواں حضور نے فرمایا نہیں رہن دیو ایدی دوڑ اج نہیں لانی تے آج نویں نعرے نکل رہے ہیں جی ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں میں نے کہا نہیں گستاخ رسول کی یہ سزا ہے جو خالد بن ولید نے پوچھی مالک بن نویرہ نے اتنی گل کی تھی انہیں کیا تواڈے صاحب نے گل کی تھی خالد بن ولید نے کیا تواڈے صاحب نے گل کی تھی حضرت خالد بن ولید دی دوڑ لا دیتی فرمایا حضور ہمارے صاحب نہیں تھے وہ تو ہمارے آقا و مولا تھے تو نے کیا بات کر اب نئے نئے دین لوگ پھیلانا چاہتے ہیں جی تھوڑا جا نرم لہجہ رکھو مولانا میں کہا نرم لہجہ چلیا نرم لہجہ تاریخ اسلام وچ ہے ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دے بارے ہاں جی میدان حدیبیہ وچ عروہ بن مسعود ہمیں کہتے ہیں یہ ماحول کے دیکھ مطابق گل کرے میدان حدیبیہ مذاکرات ہو رہے ہیں مشرکین مکہ دے حضور نال آ کے مذاکرات ہو کر رہے ہیں عروہ بن مسعود انہاں دے نمائندے بیٹھے ہمیں لوگ کہتے ہیں کوئی ماحول ہوتا ہے بات کرنے کا کتنا بڑا ماحول ہے بھائی جنگ ٹلن لگی مذاکرات ہو رہے لیکن صحابہ حضور دے آداب اتھی بھی انہیں وچ کمی نہیں آن دیتی عروہ بن مسعود گل کردیاں دی آواز حضور دی آواز وچ اونچی ہو گئی مذاکرات کر رہے کلمہ تھوڑا پڑے سی لیکن جدو آواز اونچی ہوئی تو صحابہ نے ماحول نہیں ویکھیا بھائی غیروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کیا کہیں گے یہ اتنے دہشت گرد ہیں یہ اتنے انتہا پسند ہے جدو آواز اونچی ہوئی تو حضرت اسید بن عزیر نے آ کے عروہ بن مسعود دے موڈے ہوتے ہاتھ ماریا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو تر پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے ہو حالانکہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ غیر آدمی تھا اس کو بات کرنے کا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو گل کدے نال کر رہے اگلی گل اسید بن عزیر بہت ڈاڈی کی تھی فرمایا جو ہن آواز اونچی ہوئی تو میں تیری دوڑ لا دوں گا صرف آواز اونچی ہوئی حضور کے بارے میں جو مرضی کو کہتا رہے کہتے نہیں میں نے کہا یہ بات اور ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم اے تے کلندر لاہوری داڑی منڈا بھی یہ گل کر گیا اقبال بھی یہ مولوی دے انتہا پسند ہو سکتے ہیں اقبال کہندا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ پیڑ پلان والے دیاں گلاں لیکن حضور دے عشق دی گل میں بڑے بے باک ہو کے کرنا بڑا بے باک ہو کے کرنا میں کہا اقبال تو یورپ پڑھیا تھا اے بی سی پڑھیا تھا ساڑھے منڈے اے بی سی پڑھن بھاویں کلو واللہ نہ آندی ہوئے وہ بھی دین دے رازدار ہے ہاں بالکل پاکستان یہی تو چل رہا ہے ساڑھے دینی مدارس بھی سکول داخل کیتا جا رہا ہے بھاویں ایک حدیث بھی منڈے نو نہ ہوئے دوڑے جا رہے ہیں پتہ نہیں بھی جانا انہوں نے کیڑے پاسے ترقی کر رہے ہیں میں تو آڑے سامنے بیٹھیا میں سعودی عرب بھی گیا انہوں نے مولوی میرے سامنے گل نہیں کر سکی میں انہوں نے کہا بیٹھو گل کرو تو یہاں بات ہے میں جنت البقیع وچ مولوی نو نپ لیا میں کہا اے دین بیان کر دیو اے جڑا تو ایتھے کھڑیا
ایسی پاکستانی تے اتنے عربی جو پیسے لے کے بک بک کر رہے تھے. میں کہا تو حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک دے سامنے میں انہوں نپ لیا. میں کہا تو اے دین بیان کر رہے تھے. میں کہا حرام خورا تو مطلب پوری امت نو تے مشرک بنائی کھڑا. اسی لکھاں روپے لا کے آئے سارے مشرک تینوں نظر آنے. کہنے لگا میں بلاواں پولیس نو. میں کہا پولیس نہ بلا میرے نال گل کر تو. پولیس نے پترا وہ کہتے میں بندے نے نپ لیا. انہوں نے کہا جاؤ جی مولانا صاحب تمہیں گرفتار کرا دے گا. میں کہا یار گل اتنے کر رہا پوری امت اسی لکھاں روپے لا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے اتنے جنت البقیع داخل والا مشرک ہو جاتا. میں کہا اسی تے انہاں نوں سلوٹ مارن آیا کہ تساں رسول اللہ دی کتنی خدمت کیتی. میں اتنے میدان عہد وچ گیا جتیاں میں اتنے لا دیتی دور ہو جتے وہ بندہ کھڑیا. اتنے ایک مولوی نسدا آیا کہنے لگا یہ جوتے آپ نے یہاں کیوں اتارے. میں کہا جتیاں میری تینوں کی درد ہویا. یہ جتیاں میں لائیاں دور کر کے. میں کہا میرا ادب تے احترام ہے میں جتیاں قریب نہیں لے آیا. میں نے تو چاہیے سی اتنے میل دور لا دینا. میں کہا ایک فرلانگ دور لائیاں تو ویکھدے پے سی میرے وال. کہندے کیوں لائیاں. میں کہا میری مرضی. تینوں کو دس شریعت اسلامیہ میں منع کر دی دس تو مینوں. میں کہا ادب تے احترام کرنا بندہ کافر ہو جاندہ. میں اس مولوی نو نپ لیا. میں کہا میں نے گل کرے تھے وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا تو دس 72,000 جادوگراں نو کلمہ کیویں ملیا تو مینوں دس ایتھے. میں کہا تو مینوں دس 72,000 جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چائے کھڑے سن انہاں نو ایمان کیوں ملیا. عبداللہ بن عباس تو لے کے اج دے تہاڈے مولویاں تک بھی کی لکھیا ہے دے بارے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. میں کہا اس آیت دی تفسیر کر. انہاں نو ایمان 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کھڑے. اتنی گل انہاں دے منہ وچوں نکلی. انہاں کہا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی. میں کہا پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی. اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. 1400 سال مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھیا. انہاں کیا یہ بھی تے کہہ سکتے سن نہ پہلے اسی وکھائیے یا تسی. پہلے اپنا ذکر بھی کر سکتے سن لیکن انہوں نے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم ہو گئی. ہاں نبی دی تعظیم ہو گئی بغیر سوچے سمجھے ہو گئی. بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی. آئے مقابلے کھڑے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. 72,000 جادوگروں رب نے سجدے چ پا دیتے. فَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى رَأَوُا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَرَأَوْا مَنَازِلَهُمْ. انہاں سر اس وقت تک نہیں چکیا جدو تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی تے جنت وچ اپنے مکان بھی ویکھ لے انہاں. میں کہا تو دسنا وہ میرے کو جان چھڑاوے. میں کہا جلیا نبی دی تعظیم کرن نال تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندا. اساں دا کلمہ پڑھیا تے اسی حضور دی تعظیم کران گے تے کیا رب سانو نپ لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی. اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا کے کہندا لکم دینکم ولی دین. میں نوں کہن لگا تیرا دین تیرے نال میرا دین میرے نال. میں تے چاند میرے نال متھے کوئی نہیں لگدا. میں تو چاہتا میرے نال کوئی 5 منٹ بہ کے گل کرے حضور دی عزت اور ناموس تے. اے ساڈی قوم اسی تواڈے کولوں بیزار ہاں. اپنی مسیتاں لوکاں نوں دے چھڑیاں تسی اپنے مزار لوگوں نوں دے چھڑے اپنے بچے لوگوں نوں دے چھڑے. جی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا اسی کوئی ڈنگے تینوں نظر آ رہے اسی بھی سیدھے سادے. سیدھے سادے نے جنیا سیدھے سادے کا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کر. سیدھے سادی قوم ساڑے پڑ پئی ہے. میں لاہور جدو اپنی تقریر کردہ پوچھنا بھئی کپڑے کتوں چنگے لبدے نو کہندے فلانی مارکیٹ, چھولے کہندے فلانی مارکیٹ, جتیاں کہندے فلانی مارکیٹ, ہریسا کہندے فلانی جگہ, پاوے کہندے فلانی جگہ. تے میں کہا دین کتوں ملدا ہے؟ میں کہا لاہوریو دین داتا علی اجمیری کو لبنا. پاوے ہر دکان تو نہیں لیندا تے دین ہر جگہ لے لیندا. کیسی معیار ویکھو ساڈی قوم دا. دین اگردت پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہدا کدی بھی خشکے کولو دین نہ لوی, دین جدوں لینا تے حضور دے غلاماں کولو لوی. لو جی ادب دی ایک اور گل سنو. حافظ جڑے بیٹھے انہاں واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں,
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں حضرت آسیہ چک کے لے گئیاں، فرعون ویکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ وہ کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذلک، انہوں نے کہا تیری اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے لیکن مینوں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سننی، ساڑے لوگ پتہ نہیں کیڑے دین بیان کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند ابی یعلا کی حدیث، فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بأن یکون له قرۃ عین کما قرت بہ امرأتہ لہدی اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ ولکن حرمہ ذلک۔ فرعون نے کیا ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے اجے بچے ہیں۔ حضرت جی تے میرا سوال ہے کہ پھر جڑا حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تعظیم کیتی، وہ ولی دی کیتی کہ نبی دی کیتی؟ ساڑھے مولویوں یہ بھی سمجھنا ہے۔ جی ہاں اجے تے موسیٰ علیہ السلام کو گوڑے چھے حضور میرے آقا فرمانے والذی احلف بہ، میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیتا، فرعون جواباً کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ یار، دسو جی فرعون صرف اتنا کہہ دینا حضرت نبی سمجھ کے نہیں، ہاں نبی سمجھ کے نہیں، چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے معاف کر کے مسلمان بنا دینا تھا۔ صرف نبی سمجھ کے نہیں، اسیر حضور نو دوویں جہاناں دے والی سمجھ کے، آقا سمجھ کے ایتھو حضور دا نام چوماں گے تو قیامت والے دن رب سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چومیں؟ یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے۔ یہ پوچھتے ہیں دلیلیں، یہ انگوٹھے کہاں چومنے لکھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا، تو بتا کیا چومنا چاہیے؟ شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے؟ صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی۔ یہ ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا، دوسرے برا قتل کر دیتا، تیسرے نے کیا اور اے دو کم تے ہو گئے، تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا۔ ایک نے حضور دے لعاب دان لیا، دوسرے نے پانی لے لیا، تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی لیا۔ حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں، سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگی جدوں تسی حضور دا پیشاب مبارک پیتا؟ تو انہاں گل کی کیتی، انہاں کیا شربت ما فیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدوں میں منہ لایا تو میں نے پتہ ہی نہیں چلا۔ ساڑھے ایک بزرگ گئے حج تھے، مدینہ پاک گئے تھے، اتھے ایک عرب نے انہاں دی دعوت کی تھی۔ جدوں کھانے تے بیٹھے وہ عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا، اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ منڈیا یہ خوشبو کتوں لئی ہے؟ میں بھی خریدار ہاں خوشبو دا۔ وہ نوجوان منڈا ہس پیا عربی، وہ کہنے لگا اے میں نہیں دساں گا، اے میرے ابا جی تانوں دساں گے کتوں لبدی۔ جدو انہوں نے ابا جی آ گئے دسترخوان تے بیٹھے تھے، وہ نوجوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڈھے عربی نو کہنے لگا کہ ابا جی اے بزرگ کہندے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو سانو بھی لے دیو، یا سانو دسو کتھوں لبدی جیڑی تسی لائی ہوئی، انہاں نو دسو اے کتھوں لبدی۔ تو عربی بڈھے کہنے لگے بزرگ، انہاں کہا تسی حدیث پاک نہیں پڑھی؟
جدوں ساڑی وڈی ماں نے حضرت ام ایمن نے حضور دا پیشاب مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا سی تیری نسل وچ بھی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو اے بازاروں نہیں لبدی، اے او خوشبو ہے جڑا حضور نے فرمائی سی بات۔ اعلی حضرت بریلوی آج تو 2-2 فٹ دیاں مولوی زبانہ کھول دیں، پھر ساڑی قوم کہہ دی میں سن کے آیا فلانا مولوی تقریر کر رہے سی حضور غیب نہیں جانتے۔ یہ ساڑے قوم دا حال ہے۔ اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، اس فتوی نو ہو گیا 102 سال کہ میرے کو فتاوی رضویہ پیا گڈی وچ میں وکھا سکنا، 1335 پوچھا گیا ہن ہے 1437، 102 سال اس فتوی نو ہو گئے۔ آج تے نعت خان اور مولوی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی اے جڑا سی لفظ بولن لگیا یہ حضور دی شان دے مطابق ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ نعت خان نعت پڑھدے پڑھدے کہندے حضور میری اکھاں بڑیاں تھک گئیاں، میں آخر تو کیتا کہ وے بھائی تو کیڑا کام کیتا ہے تیری اکھاں تھک گئیاں؟ میں نے دسا نا جی کی کام کیتا ہے، تیری اکھاں تھک گئیاں تو کیتا کہ وے رسول اللہ دے دین دا؟ اکھاں تے انہاں دیاں نہ تھکیاں جنہاں اپنے جگر کلیجے دے دیتے، تو کہ تیری اکھاں میں تھک گئیاں؟ پہلے حضور دے دین دا کوئی کام کر پھر میں دسی۔ کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پہرا دینا، بس کتے کا کہ یہ کام نہیں ہوتا کہ مالک آئیں جی مجھے دیدار کرائیں، کتے کا کام ہوتا ہے پہرا دینا، لیکن اس یقین سے وہ پہرا دے کہ مالک کبھی نہ کبھی تو یہاں سے گزریں گے۔ نعت خانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جناب بالکل خس خسیاں داڑیاں رکھ کے دے عشق رسول جناب تے بڑا ٹپنا نچنا، پھر اس تو بعد جناب لگیاں موجاں لائی رکھی سونے کیڑی موجاں لگیاں انہاں دیاں؟ میں نے دسے کوئی بندہ اٹھ کے افغانستان چلا گیا انہاں دیاں موجاں لگیاں، کشمیر چلا گیا انہاں دیاں موجاں لگیاں، بوسنیا چلا گیا انہاں دیاں موجاں لگیاں، چیچنیا چلا گیا انہاں دیاں موجاں لگیاں، عراق وچ خالد بن ولید نہ عراق وچ تے نہیں ملک شام وچ خالد بن ولید دے مزار نو اگلے ڈھا دیتا انہاں دیاں موجاں لگیاں، حضرت زینب دے مزار نو اگلے ڈھا دیتا انہاں دیاں موجاں لگیاں، حضرت عمار بن یاسر دے مزار نو اگلے بم مار دیتا ہے موجاں لگیاں، حضرت ویسے کرنی دے مزار نو اڑا دیتا ایک موجاں لگیاں، حضرت مالک نخی دا مزار اڑا دیتا انہاں نو موجاں لگیاں، حضرت یونس علیہ السلام دا مزار اڑا دیتا انہاں دی موجاں لگیاں۔ اے میں سارے مزارات ویکھ کے آیا تاں تواڈے نال گل کر رہا، یعنی جس ویلے ٹھیک ہے اس ویلے ایڈا وڈا خالد بن ولید دا مزار تے اوتے مسجد بھی اتنی وڈی تے ہن جڑی نویں تصویر آئی وہ گینتیاں نال حضرت خالد بن ولید دے قبر نو بھی کھود رہے ہیں۔ کون دا ذمہ دار ہے؟ ایتھے تے مذمتی بیان بھی کوئی نہیں آیا۔ اس واسطے اے فقیر تانوں اپنے کولوں کھوا کے تے کہندے آؤ اے سنو یارا دین دی گل سنو، پھر بھی میں جدوں بھی نعت میں ویکھیا پڑھی جائے تے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اپنے سینے حضور دی محبت تے دین واسطے کھولو۔ ایتے دے گا میں ہن بھی ویکھیا نو پک رہی ہاں تے جناب تو بھی تہاڈے واسطے پک رہی ہاں تے کھا کے بھی تسی جانا ہے، اور شاہ جی دے نہیں کھانا نہ میں کھانا ہے، ساڈے جڑے اتنا ہی سارے تسی بھی جڑا گل تے سن کے جاؤ دین دی، پھر اگے جا کے دسو۔ مسجداں دے سپیکر ایویں نہیں اترے، تسی اپنے پتراں نو بچایا، ماواں اپنے پتراں نو بچا لیا، ہاں بچیا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک، جدو پتر بچ گئے پھر دین تے نہیں سی بچنا۔ ایک ہی گل ہو سکتی سی، پہلیاں ماواں کہندیاں جا میں 32 دھارا تینوں معاف نہیں کراں گی، حضور دے دین تے پیرا دے، ہن ماواں کہندیاں نہ 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 بچیا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک، پھر بچے تے بچے، پھر مسجداں دے سپیکر کوئی نہ بچے۔ ایک میں شرم نال میرا سر جھک جاندہ، میں مسجد تے ویکھدا ایک سپیکر این جناب ترلو جے لٹ گیا، باقی 3 جانب بھی اجازت نہیں ہے، ایک طرف سپیکر لگاؤ، باقی جڑے 3 طرف مسلمان راندے نے انہاں نوں اذان دی لوڑ نہیں۔ تسی جے دلیر ہوندے تو کہنا مولوی غلط بات کرے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ اکبر کی آواز بند نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہم مسلمان ہیں،
ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا. تو سا کیا مولانا جانے مولانا دا کام جانے. مولانا کتنی دیر مولانا دی تے جدوں لاہور تو گرفتار ہو جان رجسٹریاں دین واسطے تیار کوئی نہیں. کہندا مولانا صاحب وہ تے ٹھپا لگ جائے گا, میرا مکان دی ویلیو مک جائے گی. ویسے کہندے نا ہم حضور کے غلامی کے لیے حاضر ہیں, لیکن مولانا کی ضمانت کرا اسی 24 بندے ساڈے مولانا گرفتار ہو گئے تے رجسٹریاں منگیاں جہدے کول منگیے حضرت صاحب باقی چیزاں حاضر ہیں لیکن رجسٹری دین واسطے میں تیار. اسی ساڈے ایک دوست ہیں انہاں دی والدہ دے نام ساری جائیداد ہے, وہ اپنی والدہ نو لے گئے عدالت وچ. جج پوچھن لگا مائی جی یہ تسی سارے مولویاں دی ضمانت دیندی ہو؟ انہاں نے کہا ہاں جی. انہوں نے جان دی ہو؟ انہوں نے کہا میں جان دی تے کوئی نہیں, لیکن میں سنیا کہ رسول اللہ دے دین دے خادم. اور جج دی اکھاں وچ آنسو آ گئے, مرد تے رہ گئے پیچھے تے مائی نو کی ہویا. اے ساڈے حال ہے, مطلب اسی تے گرفتاری دین واسطے تیار ہیں. کیوں جی شاہ جی اسی تے تیار ہیں, اسی اس حالت وچ بھی تیار ہیں. ہاں میں اس حالت وچ مینوں لے گئے پولیس والے 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے, لیکن میں پھر بھی تیار ہوں. میں اس واسطے سپیکر بند نہیں کیتی بھائی دوبارہ لے جاؤ, میں اس واسطے بند نہیں کی. تے میرے کول بڑے بڑے افسر حضرت جی تھانے دار تو اتے اتے سارے نال جدوں میرے کول آئے تو میں قسم اٹھا کے گل کر رہا ہوں, انہاں دے نزدیک ناموس رسالت دا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سارے مینوں تبلیغ کرن, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ ایسا دین پھیلاتے ہیں. میں کہا بہ جا, ایسے دین پھیلاتے ہیں, تینوں تو کل واللہ نہیں آندی. ڈی ایس پی سی انہوں میں کہا تینوں تو کل واللہ نہیں آندی. کہنا آندی, جدوں سنان لگا تو بھول گیا. انہوں نہیں آئی کل واللہ. میں کہا سنا, میں کہا جا کے کسی مولوی نو لیا میرے سامنے گل کرے, تینوں تو جلیا کل واللہ نہیں آندی. میرے نال گل کرنے, میں کہا تینوں تو کل واللہ واقعی انہوں نہیں آئی. آنی کیویں سی, حضور دے غلام نال متھا لا کھڑا تھا. میں اتنے جدو سی آئی اے تھانے گیا نا ادھی راتی تے 4 بجے اتوں مینوں مدینہ پاک تو فون آ گیا. حالانکہ وہ قاری صاحب نے کدی مینوں فون نہیں کیتا, عمرے تے گئے ہوئے سن تے موبائل میرے کو منگتے سن, دے دے پولیس والے. میں کہا موبائل نہیں دینا, دے دے. میں کہا نہیں دینا, تمہیں کہہ چھڈیا موبائل نہیں دینا. لیکن میرے ہاتھی پہن تو رہے. لیکن میں شاہ جی ایک پولیس والے نو کیا, میں آخا اے نوجوان منڈا جڑا سی نا تھانے دار, اے میرے کو منگے تے اینوں میں دے دیاں گا, لیکن یہ میرے کو منگے گا نہیں, انہیں حلالی ماں دا دودھ پیتا. وہ انہوں کہے مانگ, وہ کہے میں نہیں منگنا. گل سمجھ آ رہی؟ وہ منڈا بعد کہندا سی حضرت میں تہاڈی خاطر میں نوکری چھڈن واسطے بھی تیار. میں آخر نہیں تو نوکری نہیں چھڈنی. کہندا تہاڈے جے بندے کو اسی موبائل منگنے, ساڈیاں ماواں سانوں گھٹی جی نہیں دتی ہے گل. 4 بجے مینوں فون آ گیا اتوں قاری صاحب دا, تو میں کہا ہاں جی قاری صاحب. انہوں نے کہا میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے کھڑے ہاں. تے میں کہا تانوں خیال کیویں آیا؟ کہنے لگے میرا دل کر رہا سی تانوں فون کراں, تانوں فون کراں. میں کہا گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. مالکا نے کیا اس کتے نو کہو اسی ویکھ رہے ہیں, پریشان نہیں ہونا دے بعد. جنہ دا بندہ پیرا دے کس طرح ہو سکتا؟ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. 4 بجے فون آنے دا مطلب ہی کوئی نہیں سی, صرف میں جب تھانے پہنچا اسی ویلے فون آ گیا. پھر میں دلیری اور دلیر ہو گیا. میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. آلہ حضرت بریلوی کہندے میں بیٹھے ہویا سی تے خوشی میرے کولوں گزری تے مینوں ویکھ کے مسکرا پئی. تے میں کہا تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا میں حضور دی بارگاہ وچ آ رہی ہوں, اوتھے تیرا ذکر ہو رہا سی. ہم بھی جو ہے نا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی باتیں کرتے ہیں, لاوارث ہم نہیں ہیں. علماء بھی کچھ دلیر ہوں, اتلے سپیکر اردو دی تقریر تے نہ کرن, لیکن مصطفیٰ جان رحمت تو پڑھو. یہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو. جیڑا بندہ اس نو فرقہ واریت کہے شاہ جی کول نپ کے لیاؤ, نہیں تو میں آ جاواں گا لاہور, نہیں تو میرے کول لیاؤ. ساڈے نال تو ملاقات کوئی نہیں کرتا. میں کہا سانو ایک باری ملاؤ انہاں نو, انہاں کول پوچھئے کہ رسول اللہ تے درود پڑھنا فرقہ واریت ہے؟
اہل سنت اپنے آپ کو کچھ جڑا نا دلیر کرو، اپنے آپ کو دلیر کرو، حضور دی شانہ بیان کرو۔ آلہ حضرت بریلوی دی میں گل کر رہا، میں گل مکان لگا، گل بہت لمبی ہو گئی، بس شاہ جی کو اتنی اجازت لینی۔ آلہ حضرت بریلوی کوڑو سید دیدار علی شاہ صاحب نے فتویٰ پوچھا، انہیں کہا جناب ایک مولوی تقریر کردیاں حضور نو یتیم کہہ چھڑے، اے فتویٰ پوچھا شاہ جی کو، شاہ جی نے آلہ حضرت کو پوچھا، آلہ حضرت بریلوی پھر وہ جواب کی دیتا۔ تاریخ اسلام ایو جا فتویٰ کسے نہیں لکھیا جڑا آلہ حضرت لکھیا۔ آپ نے فرمایا اس مولوی نو اور حضور دیاں شانہ نظر کوئی نہیں آئیاں؟ آپ نے ایتھوں فتویٰ شروع کیتا، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساڑھے نذیر اختر صاحب جڑا غازی ممتاز دا مقدمہ لڑن گئے، وہ میں نو کہندے کہ جج پوچھن لگا، اخبار وچ بھی آیا، کہنے لگا یہ کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہوگی؟ کہنے لگے میں کیا جج نو کہ اگر اجازت ہوئے تو میں گل کراں؟ انہوں نے کہا جی کریں۔ وہ کہنے لگے میں پھر اتنے گل کی عدالت وچ، میں انہوں کیا، میں آخیا جناب میری بات آپ غور سے سنیں، کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزے مغل منگولے انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، ہزارہ دا مجمع لگ گیا، اتھے نہ ممتاز قادری نہ غازی علم الدین نہ اعلی حضرت بریلوی نہ پیر میر علی شاہ، اس مجمع وچ ایک بھی مسلمان کوئی نہیں۔ ایک پادری نے بھرے مجمع وچ حضور دے خلاف گل کر دیتی، ایک مسلمان بھی اتھے کوئی نہیں، لیکن امام کہندے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، جدوں نے حضور دے خلاف گل کی تھی، کتے نے اپنے گلے والا رسا توڑ چھتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا، جیڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہو، انہیں انہوں چانڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر ہوئے اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ نذیر اختر صاحب کہنے لگے میں جج نو کیا، میں کہا جی اس کتے نو کی میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ ممتاز قادری تو انسان ہے، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور منگولیاں دا کتا تو انہوں دا اسی کسی مسلمان دے تو بھیجا نہیں سی، اس کتے نو کی میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ جب کتے کو پتہ چل سکتا ہے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی پتہ چل سکتا ہے گستاخی ہو۔ کہنے لگے پھر وہ کو جواب کوئی نہیں سی، سارے حوالے پیش کیتے، ساڑھے وکیلہ نے سارے حوالے پیش کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضرت صدیق اکبر نے کیتے، حضرت عمر نے کیتے، عثمان غنی نے کیتے، حیدر کرار نے کیتے، حضرت بلال نے کیتے، ابو ہریرہ نے کیتے، خالد بن ولید نے کیتے، سارے فیصلے اسی انہوں نے کر، ساڑھے علماء نے محنت دی حد کر چھڑی، ایڈی ایڈیاں فیلا بنا کے دیتیاں، لیکن ہمارے جج ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہندوؤں کے حوالے دیتے ہیں، فلاں ہندو جج نے یہ فیصلہ کیا، فلاں سکھ نے یہ فیصلہ کیا، فلاں انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا، تو محمد عربی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے محرم، حضور کے فیصلے آنے کے بعد نابینا صحابی نے جب قتل کر دیا تھا اس عورت کو، تو صبح کی نماز حضرت عمیر بن عدی نے حضور کے پیچھے پڑھی، اور جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو نظر الی عمیر بن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ ماورائے عدالت نابینا صحابی نے زنانی ماری رات کے وقت، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، جب فرمایا کیا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، سارے صحابہ بھی خاموش ہو گئے، نابینا صحابی بھی خاموش ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی۔
نابینا صحابی پھر خود ہی پوچھنے لگے حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور ماورائے عدالت توڑا قانون ہاتھ چ لیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے، لا ینطق خفیہ عن ذان، فرمایا قیامت تک جب میری ناموس کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی۔ یہ سارے فیصلے ہم نے لکھ کے دیے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی وجہ ہے، میری وجہ ہے۔ ہم نے حضور کی شان بھی بیان کی تو اگر مگر کرتے ہوئے بیان کی، وہ تو جناب انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا، نہ محبت جڑی اننے واہ ہوندی، ہاں محبت ہوندی اننے واہ، پوچھ کے نہیں ہوندی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور دا خون پی لیا، حضور نے فرمایا خون دفن کر کے آؤ، انہاں حضور دا خون پی لیا تے حضور نے فرمایا کیوں پیتا ہی؟ عرض کی تھی تو اڑنا محبت جو کرنا تا پی لیا۔ چھوٹے بچے حضرت طلحہ بن برہ اجے 10 سالہ عمر ہے تھے، 10 سالہ کوئی بچہ بیٹھے 10 سالہ کوئی بچہ ہے تھے، اتنے سارے حضرت طلحہ بن برہ صحابی، بیٹھ جا بچے، اتنے سارے طلحہ بن برہ حضور دی بارگاہ وچ گئے، اتنے ساری عمر ہے تے انہاں جا کے حضور دے ہاتھ پیر چومے۔ حضور نے فرمایا کیوں چومے نو؟ عرض کی تھی تو اڑنا پیار جو کرنا۔ حضور نے فرمایا پیار کر لے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا پھر باپ مار کے آؤ، باپ نو قتل کرو۔ اے جے بچے نو کی شعور ہے باپ مارن دا؟ صحابہ کہندے اس ویلے حضور دی مجلس وچ تبرک تلواراں تے نیزے ہی ہوندے، وہ صحابی کہندے نکے جا بچے نے ایک صحابی کو تلوار منگی، انہاں کہ مینوں دیو تلوار، انہیں لئی کیویں ہونی تے نال درو کے نسے کیویں ہونے؟ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہندا صدیاں منتظر رہیاں زمین تے آسمان، حضور دے غلاماں آنا کدوں ہے؟ وڈا بندہ تے تلوار لے کے نس سکدا، 10 سالہ بچہ کیویں تلوار لے کے نسے ہونا؟ اقبال کہندا صدیاں منتظر رہیاں اے منظر ویکھن واسطے۔ اس بچے نو کی پتہ؟ انہیں حضور نے بھی نہیں پوچھا حضور باپ بھی کدی کسے مارے؟ نہ صحابہ کہندے او جناب دوڑ پے اپنا لے کے تلوار، تھوڑی دور بعد گئے تے حضور نے بلا لیا، فرمایا واپس آ جا، میں باپ مروان تے نہیں آیا، میں تے باپ کی عزت دسن آیا۔ کچھ دنوں تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے، کچھ دنوں تو بعد وہ بچے بیمار ہو گئے۔ ایک شام میرے آقا انہاں دے گھر اس بچے دی، اتنا سارے بچے نو روزانہ حضور پوچھن جاندے سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تشریف رکھو جی، بیٹھو، میں گل مکان لگا تو ایتھی بیٹھ جاؤ، میں گل بس ختم کرن لگا۔ دسو جی حضور صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے، طلحہ ایسے نے بچے نو پوچھن، حضور دی عزت اور ناموس تے جڑا بندہ گل کر، سانو کہندے تسی یہ گلاں کیوں کرنے ہو؟ میں کہا دعا لبدی ہے اس گل ہوتے۔ ایک شام میرے آقا حضرت طلحہ بن برہ دے گھر گئے، حضور نے انہاں دے ماں باپ نو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے اج مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، تے جدوں فوت ہو جائے تے جنازے واسطے مینوں بلانا ہے۔ جدوں میرے آقا واپس ہوئے تے حضرت طلحہ بن برہ اپنے ماں باپ دا منظر ویکھ رہے سن، بھائی حضور نے انہاں نو علیحدہ بلایا۔ جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے اپنے ماں باپ نو پوچھا بھائی حضور نے کی گل تانوں فرمائی ہے؟ انہاں کہا میں سانو رسول اللہ نے فرمایا بھائی تم آج دنیا تو چلا جانا ہے۔ انہاں کہا ہور کی فرمایا؟ انہاں کہا حضور نے فرمایا بھائی جنازے واسطے مینوں بلانا۔ سنو جی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے تے 10 سالہ بچے بھی جاندے جاندے ناموس رسالت دی گل کیتی، اے نہیں کہ آبا جی میرا ہن کی بنے گا، او میرا کی بنے گا، میں اس عمر جا رہا ہوں، میرے بھائیاں نو بلاؤ، میرے چاچا نو بلاؤ، میرے مامے نو بلاؤ۔ نہ حضرت طلحہ بن برہ اپنے ماں باپ نو کیا جدوں میں مر جاواں پھر حضور نو نہیں بلانا، حضور نو نہیں بلانا۔ انہاں کہا وہ حضور تے فرما گئے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے، اور جاتے جاتے حضور کی غلامی اور حضور کی محبت میں 10 سالہ بچے کے اندر اتنی غیرت ہو، ایڈی ایڈیاں جانا مڑ کے کیڑے کھا جانے حضور دی گل ہی نہ کر دے۔ 10 سالہ بچے نے بات کیا کی؟ انہوں نے کہا اس لیے حضور کو نہیں بلانا کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے میرا جنازہ پڑھانے کے لیے ان میں یہودیوں کے گھر ہیں، یہ نہ ہو کوئی رات کی تاریکی میں یہودی چھپ کر حضور کو تکلیف دے اور قیامت تک حضور کی امت کہتی رہے اور طلحہ تو نہ ہی مردہ، یہ لفظ موجودن فرمایا طلحہ تو نہ ہی مردہ، تیری وجہ تو حضور نو دکھ ہویا۔ فرمایا حضور نو نہیں بلانا، جو قدر و قیمت کوئی ساڑی ہوئی تے مالک قبر تے آ جان گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ۔ 10 سالہ بچے نو یہی خطرہ ہے کہ حضور
توجہ جی، اے مرشد نہیں ہوندا، مرشد ہوندا. ارشد یرشد ارشاد فهو مرشد و ارشد یرشد ارشاد فذاک مرشد. ہاں جی، ہدایت تو آنو ملی، تسی مرشد ہو، اے ہیں مرشد. ہاں جی، ہاں جی ٹھیک ہے جی. میں لم یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لن یرشد لن یرشد لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن. الامر من ارشد لترشد لیرشد لیرشد والنهی عنه لا ترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد. الظرف منه مرشد مرشدان مرشدات. ہے نا صرف صغیر علی. چلو اصل مولانا میرے کو رہن پڑھ دے، انہوں نے میں صرف تے مارن ڈنڈے، انہوں نے وہ یاد آ گئے. ہاں جی مولانا پڑھ دے رہے تے اے صرف میں بڑی ڈاڈی پڑھانا تے انہوں نے ڈنڈے وہ یاد آ گئے. استادہ نے ادو بھی آئی سان ڈنڈے مارے سن جدوں یہ گردان پڑھا رہے سن. جی گل سمجھ آئی؟ ہاں جی. مرشد جیوے ہوں لاؤ نعرہ مرشد جیوے. ہوں میں تمہیں سیگا صحیح دس دیتا ہے. جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. آستانہ عالیہ نارو والی شریف زندہ باد. لو جی صبح ہوئی تو میرے آقا نے پوچھا بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں ان کا جنازہ. صحابہ نے عرض کی، ان کے ماں باپ نے انہوں نے عرض کی حضور طلحہ نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں بلانا، پھر وجہ بھی بتا دی. تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علی قبر، فرمایا چلو پھر اسی قبر تے چلیے. بندہ وفا کر کے تو ویکھے. 10 سالہ بچے، اے بچے نو ہن پتہ بھی نہیں میں گل کی کر رہا. ظاہر ہے اس نو عمر ہی نہیں، لیکن 10 سالہ بندہ بھی ہوئے، بندہ کرے وفاداری. میرے آقا بچے دی قبر تے لے گئے تشریف تے اتنے جا کے دعا کی منگی، اللہم القا. ہاں جی تسی یہ دی صرف صغیر سنا سکتے ہو؟ لکی یلقا. ہاں جی لکی یلقا لکان فهو لاکن ولکی یلقا لکان فذاک ملکیون. لم یلقا لم یلقا لا یلقا لا یلقا لن یلقا لن یلقا لا یلقین لا یلقین لا یلقین لا یلقین. الامر من القا لتلقا لیلقا لیلقا والنهی عنه لا تلقا لا تلقا لا یلقا لا یلقا. ظرف منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن والآلت منه ملکن ملکیان ملاکن و ملیکن. ملکات ملکاتان ملاکن و ملیکیت ملکاؤن ملکان ملاکی و ملیکی و ملیکیت. افعل تفضیل المذکر منه القا القیان القون الاکن و لیکن والمؤنث منه لقیا لقیان لقیات لقم و لقیا. وفعل التعجب منه ما القاه والقی به ولقوا یلقوت. کیوں جی اے میں کہ نہ سمجھن بھائی مرشد دی آندی مینوں ساری آندیاں پتہ. مینوں الحمد تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دی انج گردان آندیاں. ہاں جی پورے قرآن دی. اور مینوں یہ بھی پتہ ہے بھائی نستعین اصل میں نستعین تھا، پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا، پھر واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی تو نستعین بن گیا. ضالین اصل میں ضالین تھا، سمجھ آئی؟ پہلے لام کا کسرہ گرا کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو ضالین بن گیا. متقین اصل میں مفتقی. یہ سارا یہ بھی مینوں پتہ ہے. ہاں کیوں؟ ظاہر ہے مالکاں کتا رکھیا تو کتا لوگ نسلی رکھتے ہوندے، ایویں تھوڑا رکھتے. ہاں جی کتے دے اندر کوئی چنگیاں آتا ہون تو بندہ رکھدا. ہر کوئی کتا جڑا ہوٹلاں تے بیٹھ کے تے چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اس دے گلے کدی بھی پٹا پار کے گھر کسے نہیں بنیا. کتا بھی لوگ نسلی رکھ دین تے اسی جنہاں دا پیرا دے رہے ہن ایویں بندہ رکھ لینا. ہاں جی میری والدہ اے مینوں اپنی ماں دا سبق، میری والدہ جس شے نوں ہاتھ پاندے سن کہندے سن صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. ہاں جی ساڑیاں ماواں نے سانو گھٹی یہ دیتی، اسی کیویں بے وفائی کر سکتے. ہاں جی پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن جس کام نوں ہاتھ پاندے سن صدقے یا رسول اللہ. ساڈے ایک دفعہ گھر میری والدہ کہندے ہوندے سن بھائی مجھ تے گاں آپس وچ لڑ پئیاں. گاں مجھ نے سر ماریا تے گاں دا پیر جڑا وہ مجھ دے سنگے چلا گیا.
کہنے لگے گھر بندہ ایسی کوئی نہیں، میں دوہاں نوں منہ تو نپ لیا تے کھڑی ہو گئی، بندہ بلان گئی تے مجھ نے دی لت توڑ دینی، گاہ نہیں اچھلنا ہے، تے کہندے میں کیا ہن پھر کی ہو سکنا، میں کیا صدقے یا رسول اللہ، تو لت باہر آ گئی۔ یقین ہوے تے تا نہ جانا، ساڑیاں ماما سانو تواڈیاں ماما نے یہی گٹی دیتی، حضور نال بے وفائی نہیں کرنی، اور ساری کائنات نال ہو سکتی، جدو باب حضور کی بات آئے نگاہ مولانا کیا بات کرتا ہے، مراد آدی خرد برور جنونے، نگاہ مادر پاک اندرونے۔ اقبال بھی اتنے تڑپیا، کہنے لگا میرے اندر جڑا عشق رسول ہے اے مینو کسی سکول چو مدرسے چو نہیں ملیا، اے تو میری ماں دی گود چو لبیا۔ لو جی حضور نے دعا کی تھی، حضور نے قبر تے جا کے طلحہ بن برا دی، اے صرف دو صحابہ نو رب ہسنیا ملیا، دوویں او ون جنہاں حضور دی عزت تے گل کی تھی، ہاں جی دوویں او ون تے حضرت حارثہ بن نعمان فرماندے میں ترے والی جناب جبریل نو ویکھیا، ترے والی صحابی کہندے حضرت حارثہ بن نعمان، تے پتہ ہے انہاں نو کیوں ویکھیا، انہاں دا حضور دا گھر دے نال گھر سی، تے جدوں رسول اللہ اپنے اہل خانہ نال گفتگو شروع فرماندے سن اپنا گھر چھڈ کے چلے جاندے سن، تے حضور فرماندے سن ساڈی وجہ تے انہوں بڑی تکلیف ہوندی، اس ادب تے احترام دی وجہ تو جبریل دے کولوں حضور گزرے میدان حنین وچ، فرماندے حضور نال ایک بندے کھڑ کے گل کر رہے سن، تے مینوں غصہ آیا، کافی دیر انہاں حضور نو کھڑا کیتے رکھیا ہے کون ہیں، تے جدوں چلے گئے تے حضور نے مینوں بلایا، فرمایا پتہ ہے میں جنہاں نال گل کر رہے سی وہ کون سن، عرض کیتی نہیں، فرمایا جبریل سن جڑے کھڑے ہو گئے میرے نال، تے حضور نے فرمایا جدوں تسی قریب تو گزرے ہو نا تے جبریل نے مینوں کہا حارثہ بن نعمان جے مینوں سلام دیندا تو میں سلام دا جواب ضرور دینا سی، تے مینوں اج جبریل نے اج تیرے بارے گل کیتی بھائی 100 آپ دے غلام ایسے جنت وچ جنہاں چ خاص چیزاں تیار کیتیاں گئیاں، انہاں وچ حارثہ بن نعمان بھی ہے، انہیں اپنے نبی دی عزت واسطے گھر بھی چھڈ جاندا کہ حضور دے گل دی گھر دے والے دی میرے کان وچ آواز نہ پے جائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ہاں جی کیوں جی، حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت عثمان غنی، حضرت قباس بن اشیم، اے ترے صحابہ حضور عمر چو بڑے سن، جدوں بھی انہاں کول پوچھا جاندا سی تسی بڑے ہو کہ رسول اللہ بڑے ہیں، اے صحابہ دی بولی ویکھو، عمر چو رسول اللہ نہ بڑے سن، لیکن انہاں تیناں کو جدوں پوچھا جاندا سی ایکو جواب دیندے سن، انہاں کہا اکبر منی رسول اللہ وانا اسن منہ، بڑے رسول اللہ یہ جمع میں پڑھے، بڑے حضور ہی ہے، کتنی عجیب بات ہے، جواب دیکھو کیوں۔ لو جی ہن میرے آقا نے ہاتھ چک کے دعا کی منگی، اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، مولا اے بچہ 10 سالہ طلحہ میرے نال پیار کردا سی، ہن آ گیا تیری بارگاہ وچ، ہن تو اے دے نال کی معاملہ فرمانا ہے، یا اللہ جدوں تیری دے نال ملاقات ہوے تینوں ایویں ملنا ہے، تینوں ویکھ کے ہسے تو اینوں ویکھ کے ہسے۔ لو جی آخری بات میری گفتگو ختم، اے فرانسی جنہاں حضور دے خاکے بنائے اے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے، اے فرانسی جڑے اے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے، کتے کھا کے بھی کتے نہ بنے، اے خنزیر دے کباب کھا کے بھی خنزیر نہ بنے، اے بندراں نو کھا کے بھی بندر نہ بنے، اے اپنی ماواں بہناں دیاں عزت خراب کر کے بھی ذلیلاں تے آسمان تے زمین نہیں پھٹیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ پہلے تو تانوں میں سنایا شکاری کتے دی گل، ہن سنو ہلکے کتے دی گل۔ امام شامی نے سبل الہدا والرشاد وچ لکھیا کتا ہو گیا ہلکا، جھلا ہو گیا کتا بھلکا، باولا کتا ہو گیا ہلکا۔ قریب تو ایک کافر گزریا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہندا سی، ذمہ کتا جھلا سی، جدوں قریب تو گزریا تو کتا دے پیچھے لگ گیا، وہ اگے اگے کتا پیچھے پیچھے، انہوں اور جگہ تو کوئی نہ ملی، فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا، کافی دیر بیچارہ دریا وچ رہیا، پھر سر کڈیا ویکھیا تے ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہا، انہیں کہا لو جی کتا تے جان نہیں چھڑدا، بندہ بھی چھڑان والا کوئی نہیں، انہیں کہا پھر دنیا تے ایک کو نہ ہے جڑا میرا جان چھڑا سکدا۔
او فرانسیو او تسی تو خنزیرو، تسی تو خنزیر بھی نہ بنتے، تسا حضور دے اسی جی موجود ہاں، ساڈے کھا کے بڑھاؤ، سانو گالاں کڈو، ساڈے پتر، ساڈیاں عزتاں، ساڈیاں ابروواں، ساڈا مال جی حضور واسطے حاضر ہے ذلیلو، او ذلیلو ساڈو کڈو جڑو کرنا ہے، حضور دے وال کیوں جاندے ہو؟ حضرت حسان پہلے ان گل کر گئے، فرمایا فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منکم وقاؤ، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت تے قربان۔ انہاں خنزیراں نال گل کون کرے؟ ساڈی آواز تے اتھے تک جاندی کوئی نہیں۔ ساڈے کئی نالیک خطیب ایک گلاں کر دیں، اقوام متحدہ حضور کی عزت کا قانون بنائے، میں نے کہا انہاں ذلیلہ بنانا ہے جڑے خود گستاخیاں کراندے ہیں۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی عبد القیوم نے کراچی پاکستان بنن تو پہلے عدالت وچ گستاخ رسول نو مار دتا سی جج دے سامنے۔ کراچی دے لوگ آئے اقبال کو لاہور، علامہ اقبال لیٹے ہوئے سی، انہیں آ کے کہا جی غازی عبد القیوم دی سفارش کرو انگریز گورنر دے اگے تسی۔ علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گیا، انہیں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا، انہیں کہا نہیں پریشان۔ اقبال سنبھلیا، میں سمجھا بھائی حضور دا عاشق پریشان ہو گیا۔ انہیں جڑا کراچی والے نو گل کی تھی نا، انہیں کہا میرے کو سفارش انگریزاں کو نہ کراؤ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ کیوں جی شاید؟ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ فرمایا انہاں دا خون کعبے نال بڑی عظمت والا ہے، تے تسی انہاں دی میں انگریزاں کولو تے جنہاں دا کلمہ صدیاں بعد پڑھن تو بعد انہاں دیاں اے عزتاں تے حضور دیاں عزتاں اسی کافراں کولو منگڑیاں؟ نہ میں تے اس حق وچ کوئی نہیں۔ اقوام متحدہ دی ایسی تے تیسی، اقوام متحدہ کرتا کیا ہے؟ اقبال سے تو پوچھو، اقبال کہتا ہے در جنیوا چیست غیر از مکر و فن، سید تو ہی میشوان اخچیر من۔ اقبال کہتا اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بدماشی ہوتی ہے۔ کیا بدماشی ہوتی ہے؟ کہتا تو اس بھیڑ نو نپ لے، میں اس بھیڑ نو نپ لے، تو افغانستان نو نپ لے، میں عراق نو نپ لینا، تو شام نو نپ لے، میں چیچنیا نو نپ لینا۔ کہنا اتنے تو اے فیصلے ہوندے ہیں، اتنے مسلمانوں دی حمایت وچ فیصلے ہونے۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اپنے زور بازو پیدا کرے، یہ کافروں سے حضور کی ناموس کی بھیک مت مانگے، ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کی ناموس پر فیصلہ ہو جائے۔ ہاں ممتاز قادری کی حمایت کرو، اقوام متحدہ کے پیچھے مت چلو، ممتاز قادری اسی نال ہاں، پھر ویکھنا پوری دنیا انج لرزہ پر اندام ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ تسی تے ممتاز قادری نال سارے بوز دل کٹھے ہوئے ہو، تسی صرف ایک باری ممتاز قادری نال کھڑے ہو جاؤ، حضور کی ناموس کی عزت کا فیصلہ اسی دن ہو جائے گا۔ توجہ جی بات سنیں، توجہ بات سنیں۔ صحابہ صرف مسواکاں لے کے بیٹھے سن، مسواکاں لے کے تے کافر نس گئے سن میدان چھوڑ کے، انہیں کہتے پاگل آ گئے۔ آج دن تسی کٹھے ہو گئے نا، حضور کی غلامی میں سب کچھ آؤ تہاڈی ایسی تیسی، اس دن ویکھنا کفر تہاڈے پیرے چاہندا ہے کہ نہیں آندا۔ انہاں کول بدماشاں کول تسی حضور دی عزت دی بھیکاں منگدے ہو؟ نہ انہاں کول سانو کوئی بھیک نہیں چاہیے، ہمیں تو محمود غزنوی چاہیے، جو غزنی میں سویا ہوا بھی راجپال کے لیے پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں عبدالعزیز نامی بندہ جب چلا لاہور تجارت کرنے کے لیے، عبدالعزیز نامی بندے کی غازی سے پہلے اس نے راجپال پر حملہ کیا۔ محمود غزنوی دی خواب وچ آیا، کہنے لگا لاہور جا رہا حضور دے گستاخ نو پیڑے ماری، ہمیں محمود غزنوی چاہیے، ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے۔ جب صلیبی جرنل نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور کہا کہ بلاؤ ہے محمد نو، جدوں صلاح الدین ایوبی نو ایک گل پتہ لگی، حضور 3.5 سال ستا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی ویسے سوندا سی ٹیک لا کے، 3.5 سال وہ ستا نہیں، یارا انہیں حضور دے بارے گل کیوں کی تھی؟ ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے۔ 3.5 سال تو بعد جب فتح ہوئی، سارے جرنلوں نے معاف کیتا، انہیں کہا جا۔ جدوں گستاخ سامنے آیا تو صلاح الدین ایوبی شیران دی طرح اٹھ کے دے گلے لگ گیا، انہیں کہا کتیا تو کیا سی محمد نو بلاؤ، میں نے رسول اللہ نے بھیجے ہی، گل کر۔ ہمیں محمود غزنوی چاہیے، ہمیں صلاح الدین ایوبی چاہیے، ہمیں طارق بن زیاد چاہیے، ہمیں جناب اورنگزیب عالمگیر چاہیے، ہمیں نہیں اے جڑا چاہے نہ اے جدی شادر قبر بادشاہ دی جہانگیر چاہیے، ہمیں جہانگیر چاہیے۔ صحابہ دے خلاف بکواس کیتا جہانگیر دے دور وچ، تے اودی محبوبہ سی نور جہان، وہ آ گئی سفارش کرن، اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے سی، انہاں کہنا چھڑ دو، انہیں صحابہ دے خلاف گل کیتی۔ شاہ جہان اور جہانگیر اپنے تخت تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جانے من جہاں دادام و ایمان دادام،
انہوں نے کہا جانے من تینوں جان دیتی ایمان نہیں دیتا. ہمیں جہانگیر چاہیے, ہمیں جہانگیر چاہیے, ہمیں کافروں سے بھیک نہیں چاہیے. اساں اے جا شیر مل گئے تے آپ حضور دی عزت تے پیرا دے دیں گے. ہاں انہوں نے نیندہ بھی نہیں آنیاں. ہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے ان کو کیا پتہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی میری گفتگو ختم. او فقال ذمیو, او ذمی جڑا دریا وچ پے ہویا سی کافر, کتا ہلکا بار کھڑیا. فقال ذمیو, ذمی کہنے لگا یا قلبو, وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نو ایویں معاف نہ کردا, انی فی ذمت محمد, میں حضور دی پناہ وچ آندا ہن لڑنا ہی, میں رسول اللہ دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی. امام کہندے او جھلا کتا جڑا دریا دے کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے سی, فول القلب یادو, کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جھلا ضرور ہاں, اس نانو تو میں بھی جاننا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ لا دے, اسے نعرے واسطے میں پھرنا پیا ویل چیئر تے, اے نعرہ لانا پیسی, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں.